اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ یہ کہانی اچانک شروع نہیں ہوتی۔ فتح مکہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، اس کی بنیاد 2 سال پہلے رکھی جا چکی تھی۔ 6 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے انہیں روک دیا۔ طویل مذاکرات کے بعد صلح حدیبیہ طے پائی۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ امن کا ایک دن جنگ کے 100 دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی معاہدے میں طے پایا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ عرب کے تمام قبائل آزاد ہوں گے، چاہے مسلمانوں کا ساتھ دیں یا قریش کا۔ یہی معاہدہ بعد میں فتح مکہ کا دروازہ۔ صلح کے بعد عرب کے 2 پرانے دشمن قبائل اپنا فیصلہ کرنے لگے۔ یہ صرف اتحاد نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا انتخاب تھا۔ بنو بکر نے کہا ہم طاقتور ہیں، اس لیے قریش کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بنو خزاع نے کہا ہم کمزور سہی لیکن ظلم کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، ہم محمد کا ساتھ دیں گے۔ یہ فیصلہ تاریخ بدلنے والا صرف آپ کی ملاقات نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کے درمیان واضح لکیر تھی۔ جب ابو سفیان اندر کمرے میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ تو یہ عمل نہیں، یہ اعلان تھا کہ ایمان رشتوں سے بڑا ہوتا ہے۔ خفیہ تیاری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت۔ یہ کوئی عام فوجی تیاری نہیں تھی، یہ اعلیٰ درجے کی حکمت عملی تھی۔ نہ دشمن کو خبر، نہ اپنے قریبی ساتھیوں کو پوری اطلاع۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ بے خبر رہا اور فیصلہ قریب آتا گیا۔ یہی سے اسلام ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ عمل غلط ہو سکتا ہے، نیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرم نہیں دیکھے، دل دیکھے اور معاف کر دیا۔ ایک نئے دور کی ابتدا۔ پھر وہ رات آئی جب مکہ کے چاروں طرف آگ روشن ہو گئی۔ یہ آگ نہیں تھی، یہ طاقت کا اعلان تھا اور رحمت کا دروازہ بھی۔ مکہ والے گھروں میں چھپ گئے، دل کانپ رہے تھے اور زبانوں پر ایک ہی بات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی فوج لے کر آ گئے ہیں۔ ابو سفیان کا اسلام۔ جب مکہ کے چاروں طرف آگ روشن تھی اور شہر خوف میں ڈوبا ہوا تھا، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہی ابو سفیان تھا جو برسوں اسلام کا سب سے بڑا دشمن رہا اور آج خوف اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان نے کچھ خیال کیا اور کہا میرے دل میں ابھی پہلے کچھ شک تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اعلان فرمایا جو تاریخ انسانیت میں رحمت کی مثال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، اور جو خانہ کعبہ میں پناہ لے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان صرف ایمان نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ فتح انتقام کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے ہے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ جنگ کی بجائے رحمت کے منتظر ہو گئے۔ تاریخی دن۔ یہ فتح کا غرور نہیں تھا، یہ نبی کا شکر تھا، سر جھکا ہوا، لبوں پر دعا اور دل میں عام معافی۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ تاریخ کی سب سے پاکیزہ فتح بنی۔ عام معافی تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلواریں نہیں چلیں، دل جیتے گئے۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ صرف عام معافی نہیں تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔